ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے آج بڑے ہی خوشی کی، سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسی مجلس میں موجود ہوں جس کا انعقاد نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اسٹیج پر میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت رہنما ساتھی بزرگ موجود ہیں، امیر جمعیت بھی موجود ہیں، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین صاحب بھی موجود ہیں، برادر اکبر حاجی عبدالرزاق صاحب بھی موجود ہیں۔ سچی بات یہ ہے، دنیا کی یہ مجلسیں جہاں پر اہل علم و دانش جمع ہوں، یادگیری کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انہیں قبول و منظور فرما لے تو قیامت کے دن توشہ آخرت بن جانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امیدوار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور مادیت کا دور، آج کا دور رسم و رواج کا دور، آج کا دور چمک دمک کا دور، آج کا دور خواہشات کا دور، شہوات کا دور، لوگ تھیٹروں میں، لوگ گندے پروگراموں میں، لوگ اچھل کود میں، لوگ کھیل کے میدانوں میں بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس دور پرآشوب میں جب لوگ دین کی مجالس کے اندر پوری حدت و شدت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ دل کے اندر ایک امید کا دیا روشن ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب ظلمت کے اندھیرے بھاگ جائیں گے اور روشنی اور نور کا دور دورہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، باطل، شیطنت، نفس پرستی، الحاد، جدیدیت، اس کے نمبردار اور پیروکار جہاں پر پوری قوت اور پوری شد و مت کے ساتھ منظم نظر آتے ہیں، وہاں پر الحمدللہ اکابر علماء اہل حدیث اور اکابر علماء اہل سنت کی دعوت کو سننے والے لوگ بھی ملک کے طول و عرض میں ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ ہم دین کے مخالفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سینہ سپر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ اس ملک کے اندر ماحولیاتی اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے اور رجحانات اور رسوم و رواج کے اعتبار سے جدیدیت کی، بے حیائی کی، کلچر کے نام پر، تمدن کے نام پر، شو بزنس کے نام پر اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے اس کے مد مقابل میڈیا کا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو، وہ کردار جو مثبت ہونا چاہیے اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن سلام کے حقدار ہیں، تعریف و تحسین کے حقدار ہیں وہ کابر علماء جنہوں نے میڈیا اور فحاشی کی جلگار کا مقابلہ ممبر و محراب سے کیا ہے۔ آج یہی ممبر و محراب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور باطل الحمدللہ علماء حق کی آوازوں کے ساتھ کپکپا رہا ہے۔ آج میں باطل کے نقیبوں کو امیر جمعیت حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب کی موجودگی کے اندر للکار کے یہ پیغام سنا دینا چاہتا ہوں۔ ہم تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، ہم وسائل میں کم ہو سکتے ہیں، ہم تنظیم میں کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، جذبہ حب رسول کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کے اعتبار سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اگر تم لوگوں نے ملک کے قبلہ و کعبہ کو مکہ مدینہ سے ہٹا کر واشنگٹن اور لندن کی طرف تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت کی، جو کہ غیر محسوس انداز کے اندر بھی
اور کئی مرتبہ اعلانیہ طور پہ بھی کی جا رہی ہے. ہم اس بات کا چیلنج دے دینا چاہتے ہیں، ابھی شہداء کے فرزند زندہ ہیں، ابھی علماء کے سامنے سانوے تلمس طے کرنے والے زندہ ہیں، ابھی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر کتاب و سنت کو پڑھنے والے زندہ ہیں. انشاءاللہ ہم تمہارے پروں کو کاٹ کے چھوڑیں گے اور پاکستان کی فضاؤں کے اندر کتاب و سنت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ایک کا اپنا اپنا نصب العین ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا محبوب ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مطاع ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقتدا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس موجود تعلیمات کے اوپر پوری طرح مطمئن شادہ و فرحاں ہے. حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر جبکہ عصبیت کی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے دل و دماغ، جس وقت جاہلیت کی خمار کے اندر مبتلا اذہان، اور جس وقت انتہا پسندی کا شکار قلوب جو ہیں وہ دین اسلام کی روشنی کو مانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ قلت وسائل کے باوجود اور افرادی قوت میں کمی کے باوجود الحمدللہ آل الحدیث کے یہ علماء اور اکابرین اور ان کے بیٹے سیدین شہیدین علامہ شہید اور حبیب الرحمان جسدانی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے پاسداری حق کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ جنگ نہ بندوق کی گولی کے ساتھ ہے، نہ سکینوں کے ساتھ ہے، نہ دہشت گردی کے ساتھ ہے، نہ انتہا پسندی کے ساتھ ہے، نہ بم دھماکوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ یہ جنگ ہے، دلیل کی جنگ ہے، براہین کی جنگ ہے، قلم کی جنگ ہے، ڈائیلاگ کی جنگ ہے، مذاکرات کی جنگ ہے، آئین کی جنگ ہے، قانون کی جنگ ہے، دستور کی جنگ ہے. انشاءاللہ ہم تمہیں دلائل قطعیہ کے ساتھ گرا کے چھوڑیں گے اور حق بات قلم انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، اور آج میں یہ بات آپ کو اس دور پورا شوق کے اندر پوری شرح و بس کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ سنا دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ رحمت للعالمین کی نبوت اور رسالت کے ختم ہو جانے کے باوجود ایک اپنے اپنے انداز کے اندر جھوٹی چھیلی اور مصنوعی نبوتوں کا ڈرامہ رچا کر امت کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں نے بالکل مصطفیٰ آباد کے قریب اپنے مورچے کو لگایا ہوا ہے. دھرم پورے کے قریب نوجوانوں کو ورگلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کو بہکانے اور پھسلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور ان کو یہ بات سنائی جاتی ہے اور ان کو یہ بات بتلائی جاتی ہے حضرت رسول اللہ کی شان اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، بالا ہے، اونچی ہے، اعلیٰ ہے. لیکن حضور کے آ جانے کے باوجود بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، رسالت کا دروازہ کھلا ہے. وہ آؤ آج ہم سیرت رحمت للعالمین کے اس اجتماع عظیم کے اندر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرت رسول اللہ کے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا ہے، دروازہ نبوت کو آپ کے اوپر بند کر دیا ہے. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے حسین علی ماوندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ حق میں نبوت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتے ہیں، اگرچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کے نہ ہونے کے اوپر اجماع امت ہے، کتاب و سنت کے دلائل اور براہین قاطعہ ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر بتقاضۂ بشریت انسان یہ بات تو سمجھ سکتا ہے کہ حضرت رسول اللہ کے بعد رہنما علماء دین کی دعوت دینے والے لوگ تو قیامت کی دیواروں تک آتے رہیں گے،
آئیے ذرا اہل الحدیث کی فکر کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اپنے اذہان و قلوب کے اندر اتار لیجئے، اپنے لوہے دل کے اوپر تحریر کر لیجئے، اپنے دماغ کی سلیٹوں کے اوپر اس چیز کو نقش کر لیجئے۔ حضرت رسول اللہ کے بعد لوگ آئیں گے، لیکن مالا بھی الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئی مگر کالی کملی والے جیسا کبھی نہیں آیا۔ اور جب آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً حضور کے بعد باپ آئیں گے، لیکن کوئی باپ بھی فاطمہ کے پاپا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھیا آئیں گے، لیکن کوئی بھائی بھی شیما کے بھیا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خطیب آئیں گے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع دینے والا خطیب کبھی نہیں آئے گا۔ امام آئیں گے، لیکن آدم و ابراہیم کا امام کبھی نہیں آئے گا۔ سفارش کرنے والے تو آئیں گے، لیکن شفیع المذنبین کبھی نہیں آئیں گے۔ جام پلانے والے تو آئیں گے، لیکن ساقی حوض کوثر کبھی نہیں آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم پاکستان کے در و دیوار سے حضرت رسول اللہ کی عظمت کو منوا کے چھوڑیں گے، آپ کی رفعت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور کائنات کے لوگوں کے سامنے اپنے اس مقدمے کو رکھ کے چھوڑیں گے کہ آقا کے بعد جو کوئی بھی عالم ہو، جو کوئی بھی امام ہو، جو کوئی بھی محدث ہو، جو کوئی بھی مجتہد ہو، جو کوئی بھی مجدد ہو، اس کا مقام نیچے ہے اور کالی کملی والے کا مقام اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس بات کو سمجھنے کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی دقت ہے، نہ کوئی دشواری ہے، نہ ہمیں اس بات کے ابلاغ کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ہچکچاہٹ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام آنے والوں کے مقابلے میں ہی کے اندر بڑی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے والوں سے بھی بڑا بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے حافظ صلاح الدین کے پیچھے نماز کو پڑھا ہو تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا، ان کے پیچھے نماز کو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ حافظ صاحب کے پیچھے نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، دنیا کا واحد معجزہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے چلے جانے والوں کو آباد میں آنے والے کے پیچھے کھڑا کر دیا، وہ شب معراج کا معجزہ ہے، بیت المقدس کا معجزہ ہے۔ سبحان الذی نصرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے سین بیت اللہ سے حضرت رسول اللہ کو اٹھا لیا، سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، حضرت آدم صفی اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت نوح نجی اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیچھے کھڑا فرما دیا، اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی بڑا بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ ہے، وہاں پر دوسری بات جس کو میں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذات کو اعلیٰ ماننے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے، لیکن تعویلات کی کینچی کے ساتھ آپ کی احادیث مبارکہ کو کترنے والے اور آپ کی سنت کے مقام کو گھٹا کر ان کے مقابلے کے اوپر امتیوں کے ارشادات کو آگے بڑھانے والے آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آ جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس مقدمے کو لے کے آئے ہیں، دنیا کے اندر کسی محدث کی بات ہو، کسی مجدد کی بات ہو، کسی مجتہد کی بات ہو، کسی عالم کی بات ہو، کسی پیر کی بات ہو، کسی فقیہ کی بات ہو، امت مقابل کالی کملی والے کی بات ہو، رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کالی کملی والے کی بات کو براز کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات حضرت آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے کہا ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا ہوا، ہاں یہ وہی ہیں، قائم کو تولو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، ایک کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا،
10 के साथ तोला गया। मेरे आका का पल्ला भारी था। 100,000 10,000 के साथ तोला गया। मेरे आका का पल्ला भारी था। फरिश्ते ने कहा इनको इस तरह मत तोलो, पूरी कायनात को एक पलड़े में डाला जाए, तन्हा मुस्तफा को दूसरे पलड़े में डाला जाए। हजरात गिरामी का अभी भी आलम ये था, पूरी कायनात का पल्ला हल्का था, मेरे आका का पल्ला भारी था। बात का मतलब ये है, पूरी कायनात एक तरफ बुलाती हो, काली कमली वाले आका दूसरी तरफ बुलाते हो, पूरी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मगर आका की बात के परांज को नहीं आने दिया जाएगा। हजरत गिरामी कदर, और मैं आपके सामने इस बात को भी रख देना चाहता हूँ, हजरत रसूलुल्लाह की जात कायनात में वो वाहिद जात है जिसने आपकी बात को माना। दर हकीकत उसने फकत आपकी बात को नहीं माना, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ गुजारिश आपको सुन लीजिए। जिसने आलिम की बात को माना, उसने आलिम की बात को माना। जिसने खतीब की बात को माना, उसने हबीब की बात को माना। जिसने मुकर्रर की बात को माना, उसने मुकर्रर की बात को माना। जिसने कातिब की बात को माना, उसने कातिब की बात को माना। जिसने हबीब की बात को माना, उसने हबीब की बात को माना। जिसने अदीब की बात को माना, उसने अदीब की बात को माना। लेकिन मेरे आका का मुकाम इससे बहुत बुलंद वाला है। मन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। जिसने आपकी बात को माना, उसने आपकी बात को नहीं माना बल्कि अल्लाह की बात को माना है। हजरत गिरामी कदर बात को समझिए, हजरत रसूलुल्लाह की जात अल्लाह की जात से जुदा है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह परवरदिगार है। हजरत रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह हैं, अब्दुर रब हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है बात की बात का, जाते इला जाते रसूल से जुदा है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है बात की बात का, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप अपनी मर्जी के साथ कलाम नहीं करते थे, बल्कि आप जब भी बोलते थे अर्श वाले की मर्जी के मुताबिक बोलते थे। हजरात गिरामी कदर, मैं आपके सामने बात को मेरा मजीद खोल देना चाहता हूं। आज बहुत से लोग अकल के घोड़ों को दौड़ाकर हजरत रसूलुल्लाह की अहादीस मुबारका के अंदर या तो तावील करना चाहते हैं या उनकी तरदीद करना चाहते हैं। गांधी साहब बात करने का रंग भी है, ढंग भी है, उस्लूब भी है, लेकिन मदम अंदाज के अंदर हदीस रसूल के मुकाबले के ऊपर अकल के घोड़ों को दौड़ाने वाले, फलसफियाना मुशगाफियों को बयान फरमाने वाले हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई फरामीन, उनके बारे में आप मादरखाना रवैये को इख्तियार कर लेते हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बतौर मिसाल पेश करता हूँ। गांधी साहब इस हदीस रसूल को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुर्बे क़यामत के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार के ऊपर नज़ूल होगा। वो ये बात कहते हैं, ये हदीस अकल में नहीं आती। हजरात गिरामी कदर, में आपके तवस्सुल से इस किस्म के अज़हान और कुलूब और इस किस्म के अफ़कार रखने वाले लोगों के सामने अपने बयानिए को रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र किया। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मानंद है। जिस तरह परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को बिन बाप और बिन माँ के पैदा किया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को बिन बाप के पैदा किया। जब सैयदा मरियम अपनी झोली के अंदर उठाए हुए हजरत ईसा को आती हैं, बस्ती के लोग पूछते हैं, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, ए इमरान की बेटी, न तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ ने हयानत की थी, तो अपनी झोली में उठाए हुए क्या ली आई है? फाशारत इलई, अपनी उंगली का इशारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ फरमा दिया। हजरत ईसा ने अपनी माँ की गोद से अल्फाज कहे तो क्या कहे? इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। बेशक मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। हजरात, ये वो आयात मुबारका हैं जिनको सुनने के बाद नजाशी शाह ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। गांधी साहब और आपके हमनवाओं से हमारा एक सवाल है, क्या किसी माँ के घर बिन बाप के बेटा अगली एतबार से पैदा होना मुमकिन है? तमाम लोगों का जवाब ये होगा, ऐसा होना मुमकिन नहीं। क्या माँ की झोली में पैदा होने वाले पहले दिन के बच्चे का कलाम करना मुमकिन है? सबका जवाब होगा, ऐसा होना मुमकिन नहीं। लेकिन हमने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप के विलादत को और अपनी माँ की झोली के अंदर उनके कलाम को इसलिए माना है
کہ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا بیانیہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، غامدی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بات بتلائیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو عقل میں آئیں یا نہ آئیں، منون تسلیم کرنا مسلمانی ہے، تو وہی شخص جو شارح قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو آیات اللہ کی تبیین کرنے والا ہے، جو آیات اللہ کی توضیح و تفسیر کرنے والا ہے، جو آیات اللہ کی شرح متین کرنے والا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے اتارا تاکہ آپ قرآن مجید کے مفاہیم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، اگر آپ کو متن قبول ہے تو شرع کیوں قبول نہیں؟ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے الفاظ قبول ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے اس کے فرامین کیوں قبول نہیں؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ آل الحدیث اور اہل سنت کے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں، جاگ چکے ہیں، انشاءاللہ سیرت رحمت للعالمین کو اس ملک کے در و دیوار سے منوا کے چھوڑیں گے اور کالی کملی والے کی عظمت کا پرچم انشاءاللہ لہرائیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ کملی والے آقا کی حدیث کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر، آخری بات یہ ہے، ہم اس ملک کے اندر آئے روز طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں جو افکار اسلامیہ کے خلاف، جن کے اندر تحفظات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کبھی پارلیمنٹ سے شراب کی حلت کا فتویٰ لینے کی کوششیں ہوتی ہیں، کبھی وومن رائٹس کے حوالے سے طرح طرح کی باندھ کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم ایسے عالم کے اندر اپنی بات کو رکھ دینا چاہتے ہیں، اللہ کا قرآن ہو یا محمد کریم کا فرمان ہو، یہ دنیا کے ہر ادارے سے سپر سیڈ کر چکا ہے، دنیا کے ہر فیصلے کے مقابلے میں سپر سیڈ کر چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کی کوئی عدالت، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اجتماعی فیصلے جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام اور قابل عزت ہوا کرتے ہیں، نظم اجتماعی کے باب میں، امور ملکی کے باب میں، حالات حاضرہ کے باب میں، حضرات گرامی قدر، لیکن اگر کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آئے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، سنت مطالعہ کے خلاف ہو، رب کعبہ کی قسم، ہم ایسے فیصلوں کو ماننے کے پر مادم تیار ہو سکتے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ حضرت رسول اللہ کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کی حدیث کی عظمت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔